جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے زیر اہتمام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیلی جارحیت کے خلاف طوفان الاقصی اور سندھ امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خطاب میں کہا کہ صورتحال غیر یقینی ہے، دعا کریں کہ الیکشن وقت پر ہوں۔ کراچی میں واقع شاہراہ قائدین پر طوفان الاقصی اور سندھ امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امن کانفرنس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا، ملک دیوالیہ پن کے قریب ہے، کسی کی ایما پر اقتدار میں نہیں آنا چاہتے، ہمیں اقتدار کی حرص نہیں، کسی کو اپنا مذاق بھی اڑانے نہیں دیں گے۔ ہم معاشی لحاظ سے دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکے ہیں اور صوبہ خیبر پختونخوا نے تو سرکاری طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے اب پیسہ نہیں ہے۔ سندھ امن مارچ سے خطاب کرتے ہوئے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ 75 سالوں سے اسرائیل فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، آج دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ حق کے ساتھ ہے یا باطل کے۔ 75 سالوں سے مسلمان مرتا چلا آ رہا تھا، کسی کے کانوں پر کوئی جون نہیں ریگ رہی تھی، آج انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے دنیا کو آج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے۔ مارچ سے JUI کے مولانا عبدالغفور حیدری اور فلسطین سے آئے ہوئے غزہ کے نمائندے ڈاکٹر ناجی ظہیر الشیری سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ امین جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ فلسطین میں ہزاروں لوگ شہید اور عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں۔ OIC اور اقوام متحدہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اسلامی ممالک کے سربراہان تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ پشاور میں گفتگو کر رہے تھے۔ مسلمان بھائی اور بہنیں اور بچے زخمی پڑے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ OIC کا سربراہ ہی اجلاس ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد اب تک ایک ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس تو ہوا، لیکن اسلامی سربراہان کانفرنس کا اجلاس نہیں ہوا۔ OIC نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور مسلمان حکمران امریکہ کے خوف کی وجہ سے خاموش ہیں، تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیس بک سے لے کر انسٹاگرام تک جتنے بھی یہ کمپنیاں ہیں اور ادارے ہیں، ان کا اونر یہودی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس پورے ماحول میں امریکہ نے انصاف اور مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے مسلسل اسرائیل کو تبکی دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن میں جاری مشاورت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ صدر مملکت سے نہ ملنے کا فیصلہ کمیشن کا تھا۔ ہم نے 11 فروری کی تاریخ سپریم کورٹ اور صدر مملکت کو دی تھی، تاہم جب 4 بڑے بیٹھتے ہیں تو گنجائش نکل آتی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ عوام کے لیے خوشخبری، 8 فروری پولنگ ڈے مقرر۔ صدر، چیف الیکشن کمشنر مشاورت کامیاب۔ اٹارنی جنرل کے ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کے پھیرے نتیجہ خیز نکلے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ شفاف انتخابات ہوں، مگر مداخلت بھی کی جاتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا بڑا بیان۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی وفد نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے 1.5 گھنٹہ طویل مشاورت کی۔ مشاورتی عمل میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی شریک رہے۔ ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر کے نام خط میں 11 فروری کی تاریخ دی، تاہم مفاہمتی عمل کے نتیجے میں 8 فروری پر اتفاق ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آج تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعرات پولنگ ڈے ہے، چلیں اس بہانے اسکول کے بچوں کو ایک اور چھٹی مل جائے گی۔ سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کا حکم، مشاورت کر کے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے۔ امید ہے ملاقات کے بعد معاملات حل ہو جائیں گے۔ عدالت صرف اس مسئلے کا حل چاہتی ہے، تکنیکی پہلوؤں میں الجھنا نہیں چاہتے۔ عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہوگا۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے یہ پتھر پر لکیر ہوگی۔ سپریم کورٹ نے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کا ملک میں عام انتخابات کی متفقہ تاریخ کے لیے بڑا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کو صدر مملکت کی مشاورت سے حتمی تاریخ کے تعین کی ہدایت۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملک میں عام انتخابات 11 فروری 2024 کو کرانے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن اور وفاق کو نوٹس جاری کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندیوں کا عمل جاری ہے جو 30 نومبر
नवंबर 2023 को मुकम्मल होगा। 5 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तमाम मराहिल 29 जनवरी 2024 तक मुकम्मल होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि अवाम की इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा शिरकत के लिए 11 फरवरी इतवार का दिन तजवीज किया। अदालत ने करार दिया कि अटार्नी जनरल सदर ममलकत और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात का एहतमाम करें। कमीशन और सदर मुशावरत मुकम्मल करें और तारीख का फौरी तयन करें। आगे बढ़ते हैं। नून लीग के मरकजी रहनुमा सरदार अयाज सादी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने पंजाब का बजट कम करके बलूचिस्तान को रकम दी। सूबे और मरकज में मजबूत हुकूमत से ही तरक्की हो सकती है। ये भी कहा कि मुल्क के हालात बदतर हो चुके, आम इंतखाबात जीतेंगे और नून लीग बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएगी। वो कोयटा में इशाइये से खिताब कर रहे थे। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बलूचिस्तान में भी बनेगी, मुझे बहुत यकीन है इस चीज़ पे। और आप सब की मेहनत से, आप सब की काविश से इंशाअल्लाह हम बलूचिस्तान का ख्वाब देखते हैं और ये कितना अहम सूबा है, वो उसको पाए तकमील तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी ख्वाहिश भी है। और नवाज़ शरीफ साहब और हमारे सदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी, आपको याद होगा, जो पंजाब के बजट में से काट के जो पैसे दिए थे, वो जितनी देर उनकी हुकूमत रही वो पैसे बलूचिस्तान को मिलते रहे और अभी भी वो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान में फ़तह आपकी होगी और ये सोच के होगी कि हमने इस दफ़ा अगले आने वाले 5 सालों में बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तकदीर बदलने का तहैया किया है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए।